وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوم ورک بعد میں کریں گے، پہلے ہم آج کا چیپٹر پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، ابواب کے معنی ہیں چیپٹر، جس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی، تین۔ مجرد کہتے ہیں بیچارے اکیلے کو۔ تو وہ ابواب جن کے اندر تین حرفی مادہ مجرد ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، صرف تین حرفی مادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ماضی کے پہلے صیغے میں صرف اور صرف تین حرفی ہوتے ہیں۔ فعل، ضرب، فتح۔ ٹھیک ہے؟ تو کچھ کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے افعال کی، اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیٹیگرائزیشن کیوں کی گئی ہے۔ لیکن ان کی نشانی یہ ہے کہ جتنی جو بھی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے ان میں ماضی کے پہلے صیغے میں مجرد مادہ ہوتا ہے، صرف مادہ ہوتا ہے، اکیلا مادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ابھی تک بھی جو ہم نے پڑھے ہیں وہ مجرد پڑھے ہیں۔ کچھ عرصے بعد آپ پڑھیں گے مزید فی، جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں ایڈیشن ہوتی ہے، وہ آپ بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن مجرد، جن میں ماضی کے پہلے صیغے میں مادہ تنہا ہوتا ہے، مجرد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز یہ ہے، فعل، 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 تین حرکتیں۔ اب ان کا ہم پاسبل پیئر بناتے ہیں مضارع میں۔ مثال کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مضارع فعل یفعل بنے۔ ٹھیک ہے؟ بلکہ اگر ہم ان کو تینوں کو ایسے کر لیں، یا ایک پیئر بنتا ہے فعل یفعل، یا ایک پاسبلٹی بنتی ہے فعل یفعل۔ یہ ایک گروپ ہو گیا۔ دوسرا گروپ فاعل، فاعل، پھر فاعل۔ اور تیسرا پیئر کیا بنتا ہے جی؟ نو پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ ان نو پاسبلٹیز کے اندر عربی زبان میں یہ استعمال نہیں ہوتی۔ یہ بھی استعمال نہیں ہوتی، یہ بھی استعمال نہیں ہوتی۔
یہ کمبینیشن استعمال نہیں ہوتے. تو 9 میں سے کتنے استعمال ہوتے ہیں؟ 6. یہ کمبینیشن استعمال ہوتی ہے. اب ان کمبینیشنز کے بارے میں نوٹ کر لیجئے. پہلی بات ہے کہ کوئی مادہ اس وزن پہ آ سکتا ہے، کوئی اس پہ، کوئی اس پہ، کوئی اس پہ، کوئی اس پہ اور کوئی اس پہ. اس کا استعمال ہمیں پڑھنے سے پتہ چلے گا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، عرب اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں. یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک مادہ اس سے بھی آتا ہو، اس سے بھی آتا ہو، لیکن معنی مختلف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مادہ ہے ہا، زا اور نون. حزن نکلا. حزن کی کیا معنی ہے؟ اچھا، اس سے آتا ہے تو کیا بنے گا ماضی؟ حزن یحزن کے معنی ہے غمگین ہونا، بتا رہا ہوں آپ کو. اور حزن یحزن کے معنی ہے غمگین کرنا. یعنی ایک مادہ 2 پاسبلٹیز کے ساتھ بھی آتا ہے اور اس کے معنی مختلف ہیں. لہذا یہاں پر ووکیبلری پر ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اور ووکیبلری کی امپورٹنس ہے. اچھا، اب ہم یہ یاد کریں جناب، مثال کے طور پر ضاد، را اور با مادہ ہے، وہ آئے گا، اگر میں چارٹ بناؤں تو کمبینیشن نمبر 2 میں آئے گا، فارمولا نمبر 2 پہ آئے گا. اچھا، اب اگر ہم نے لکھا ہو فارمولا 1، فارمولا 2، فارمولا 3، ہمیں پرابلم آ جائے گی، ہمیں یاد کرنا مشکل ہوگا. تو جو گرامر بنانے والے ہیں انہوں نے بڑا آسان کام کیا. انہوں نے اس کمبینیشن میں استعمال ہونے والے سب سے معروف، سب سے کامن، سب سے زیادہ استعمال ہونے والے مادوں کو لے لیا. مثال کے طور پر اس جو پہلا ہے نا، پہلی کمبینیشن ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو ہم فعل یفعل نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے یفتح، اور ہم کہیں گے کہ اس کمبینیشن کا نام ہے باب فتح. باب فتح. اب فتح یفتح ہوتا ہے، فتح یفتح نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کو، یہ ایک عربی کے جو گرامر کے انہوں نے کہا کہ جی ماہرین نے کہا کہ فتح یفتح. مثال کے طور پر را فا عین مادے کو باب فتح پہ لے آؤ. را فا عین، اب آپ نے یاد کیا کرنا ہے، یہ کمبینیشن صحیح یاد ہونی چاہیے، یہ ہم آگے بھی لکھیں گے. دوسرے کا جو ہیڈ بوائے ہے نا، وہ ہے اور ڈکشنری میں آپ کو یہ فا سے ملے گا، یہ تیسرے پہ آئیں جی. چوتھا ہے ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب. اور آخری ہے
یہ 6 ابواب ہیں. ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے وجہ بتا دی کہ بعض مادے باب فتح سے آتے ہیں، بعض باب ضربہ سے، بعض باب نصرہ سے، بعض باب سمع سے، بعض باب حسیبہ سے، اور بعض باب کرمہ سے. تو لہٰذا ہمیں شیور شارٹ کنفرم ان کو یاد کرنا ہے. ضرب یضرب، فتح یفتح، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. اب جیم، لام اور سین مادہ ہے، یہ باب ضربہ سے آتا ہے. کیا بنے گا؟ جیم، لام اور سین باب ضربہ سے آتا ہے. جلس یجلس. با عین دال مادہ آتا ہے باب کرما سے. بعد یبعد. را، جیم اور عین مادہ آتا ہے باب ضربہ سے. یجع، رجع، یرجع. حا، میم، دال مادہ آتا ہے باب سمع سے. حمدہ، یحمد. قاف، تا اور لام آتا ہے باب نصرہ سے. قتل، یقتل. اب اصل وکیبلری ہماری اب سٹارٹ ہوگی. اب آپ اس قابل ہیں کہ کوئی ڈکشنری دیکھنی ہو تو آپ اس کے مادے پہ جائیں اور آپ کو آگے ابواب نظر آ جائیں گے. نصرہ، فتح، ضربہ، آپ پہچان جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ ہیں 6 ابواب ثلاثی مجرد کے. انہیں کہتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد. ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ مادے ایک باب پہ آتے ہیں، دوسرے پہ نہیں آتے. کچھ مادے 2 ابواب میں بھی آ جاتے ہیں، مختلف معنی دیتے ہیں. کچھ مادے 3 میں بھی آتے ہیں، بہت مختلف معنی دیتے ہیں. لیکن بہرحال ان کے لیے ہمیں ووکیبلری پہ ڈیپینڈنٹ ہونا ہے. لیکن کچھ فارمولا سیٹ کر دیا ہے نحویین نے، گرامر بنانے والوں نے، اور وہ فارمولا اگر ہم تھوڑا سا یاد رکھیں تو ہمارے لیے وہ کفایت کرتا ہے. تو اب ہم فا عین لام کی زبان میں بات بھی کریں گے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے اب ہم ابواب کے بارے میں بات کریں. حمزہ، کاف، لام. ہاں جی، سوچے ذرا، ذہن میں ڈالیں کس باب سے آ سکتا ہے. ذرا مضارع بنانے کی کوشش کریں. یا کلو ہے، یا کلو ہے، یا کلو ہے، یا کلو. کچھ چیزیں جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں نا وہ ان کے اندر آ جاتی ہیں. اچھا، میم، را اور زاد. مرض یمرض. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. فَإِذَا مَرِضْتُ، فَعِلْتُ، سَمِعْتُ. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ کمبینیشن کو یاد کریں. 6 ابواب، ان کی کمبینیشن اور ان ابواب کے نام. یہ آپ پہلا سٹیپ ہے، یہ آپ کو یاد ہو. یہ ایکسکلوسیو نام دے دیے ہیں جو پرومیننٹ مادے ہیں ان کے ساتھ، اور یہی نام پوری دنیا میں ابواب کے لیے یہی استعمال ہوتے ہیں. ابواب ثلاثی مجرد کے لیے یہی نام استعمال ہوتے ہیں. تنصرینا. تنصرینا ایک فعل ہے. آپ اس کو کیا ایکسپلین کریں گے؟ مادہ ہے، مادہ نون صاد را باب نصرہ. اچھا، یہ ہے مادہ باب. اب آپ مزید ایڈ کرنا چاہیں تو
ایک فعل کو پہچانا ہے، اس پہچاننے میں ہماری ایک ہی کسر رہ گئی تھی اور وہ تھی باب کی، کہ وہ کس باب سے؟ صفحہ نمبر 48 ہے جی۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد جو ذخیرہ الفاظ دیا گیا ہے، یہاں اس کے اینڈ پہ خالی جگہ ہے۔ داخلہ باب نصرہ داخل ہونا، تو یہاں اس کا مضارع لکھیں باب کے مطابق، کیا ہوگا؟ داخلہ یدخلو۔ غلبہ باب ضربہ سے آ رہا ہے، غلبہ یغلب، اس کے مضارع اس کے مطابق لکھیں۔ داخلہ کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ باب نصرہ سے آتا ہے، تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے داخلہ یدخلو۔ اب کوئی بھی مادہ ہم یاد کریں گے نا، وکیبلری، داخل یدخلو داخل ہونا، غلبہ یغلب غالب ہونا، قرب یقرب قریب ہونا، قرأ یقرأ پڑھنا، اس طرح ہم اس کو یاد کریں۔ قرأ بریکٹ اوپن، فے لگا ہوا بریکٹ کلوز، یہ ہم نہیں یاد کر سکتے، ہم اس کو ماضی مضارع اکٹھے کو پڑھیں گے، اور پھر کچھ عرصے بعد ہمیں پھر قرآن مجید کو بھی جو پڑھتے ہیں ان کا باب نکل آتا ہے، ٹھیک، قرآن سے بھی تک تعلق ہونا چاہیے نا۔ آپ یہ سمجھیں کہ وکیبلری ہماری اس پیج سے شروع ہو رہی ہے، فعل کی وکیبلری ہماری یہاں سے آنورڈز آئے گی۔ اچھا جی، اب ہم چیک کرتے ہیں ذخیرہ الفاظ۔ دخل یدخل داخل ہونا، غلب یغلب غالب ہونا، قرب یقرب قریب ہونا، قرأ یقرأ پڑھنا، کتب یکتب لکھنا، جلس یجلس بیٹھنا، قدم یقدم آنا، ذہب یذہب جانا، ذکر یذکر یاد کرنا، حمد یحمد تعریف کرنا، خلق یخلق پیدا کرنا، بعث یبعث بھیجنا، سأل یسأل سوال کرنا، طلب یطلب مانگنا، نصر ینصر مدد کرنا، فرح یفرح خوش ہونا، ضحک یضحک ہنسنا، بعد یبعد دور ہونا، فتح یفتح کھولنا، اکل یأکل کھانا، نجح ینجح کامیاب ہونا، مرض یمرض بیمار ہونا، قعد یقعد بیٹھنا، رفع یرفع بلند کرنا، سمع یسمع سننا، حسب یحسب گمان کرنا، شرب یشرب پینا، وجل یوجل خوف محسوس کرنا، خرج یخرج نکلنا، ثقل یثقل بھاری ہونا۔ یہ ہے آپ کی وکیبلری۔ اچھا، ان ابواب جو 6 ابواب ہم نے پڑھے ہیں، ان میں کچھ خاصیات بھی ہیں، خصوصیات ہیں ابواب کی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ آج ہم وہ کر لیتے ہیں، جو پچھلا سبق ہے اس کا مشق ہم انشاءاللہ کرتے ہیں، ابھی وہ تھوڑا رہ گیا ہے۔ صفحہ نمبر 37 پر مشق نمبر 34 ہے جی، یہ ہوم ورک میں دی گئی تھی آپ کو، اردو میں ترجمہ کریں۔ حل طلبتنی فی الدیوانی لا ما طلبتک فی الدیوانی۔ حل طلبتنی، طلبتا
کیا تو نے مجھے طلب کیا عدالت میں؟ لا نہیں. ما طلبتو کا یہ فعل ماضی ہے تبھی ماں لگا ہے. میں نے طلب نہیں کیا تجھ کو فی الدیوانی عدالت میں. نمبر 2 لما طلبت فی الدیوانی. لما طلبت تجھے کیوں طلب کیا گیا فی الدیوانی عدالت میں. طلبت للشہادتی مجھے طلب کیا گیا گواہی کے لیے. ٹھیک. حسبوا حامدا عالما. حسبوا انہوں نے حامد کو عالم گمان کیا. سمجھنا اور گمان کرنے میں بہت فرق ہے. وہ آپ بریکٹ میں کریں گے. کچھ لوگوں نے انہوں نے طلبہ اس نے طلب کیا, طلبہ ان دو نے طلب کیا, طلبو ان سب نے طلب کیا. نمبر 4 حسب حامد عالما حامد کو عالم گمان کیا گیا. جی دیکھیں اس کی ترکیب کیا ہوگی. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ حسبو فعل ماضی فاعل ہے اس کا ہم. سمجھ آ گئی. کتب ولدک وولدہ اس کی ترکیب کر لیں. فعل معروف ہے جی, فعل ماضی معروف. تیرے بیٹے اور اس کے بیٹے نے ہوم ورک لکھا, مدرسے کا کام لکھا. ثم بعثا بعثا الى السوق. فعل ماضی مجہول, فاعل ہے, نائب الفاعل ہے اس میں ہما, جار مجرور,
پھر وہ دونوں بازار کی طرف بھیجے گئے. اَأَنْتَ شَرِبْتَ لَبَنًا، کیا تو نے دودھ پیا؟ اب یہ تو پہ یہ زور ہے وہ یہاں پہ ہے. اب سمپل ہو سکتا تھا اَشَرِبْتَ لَبَنًا، اَأَنْتَ شَرِبْتَ. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کی الہ بنا لو اللہ کے سوا؟ تو وہاں پہ ہے اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا. اب وہ جو اس میں ایک سوال، ایک ناراضگی کا جو بھی ایک ہوتا ہے نا کہ کیا تم نے ایسا کیا، تو یہ اس لیے آتا ہے. شُرِبَ لَبَنٌ، دودھ پیا گیا. من القرآن، کچھ دودھ پیا گیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے لکھے گئے، یعنی لکھے گئے، فرض کیا گیا تم پر روزہ رکھنا. سیام اور صوم میں فرق ہے. صوم روزے کو کہتے ہیں، سیام مصدر ہے، روزہ رکھنا اسم ہے. یہ لکھا گیا تم پر روزہ رکھنا جیسا کہ لکھا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. فعل مجہول ہے نا، تو پھر یہاں پر الصیام نائب الفاعل ہے، تو نائب الفاعل رفع میں ہوتا ہے نا. فرض کیے گئے تم پر روزے کر دیتے ہیں لوگ، لیکن روزہ رکھنا فرض کیا گیا. فرض کیا گیا تم پر روزہ رکھنا. اچھا جی، اب آپ دیکھیے ایک اور آیت ہے. فعل مجہول ہوگا تو نائب الفاعل ہوگا، فعل معروف ہوگا تو فاعل ہوگا. ذلہ کے آگے بھی گولتا لگا ہوا ہے، مسکنت کے آگے بھی گولتا لگا ہوا ہے، تو فعل ہو گیا واحد مؤنث غائب. ضربت، مسلط کی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، بیچارگی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. انما کلمہ حصر ہے، بات تو صرف یہ ہے. المؤمنون، مومن، الذین وہ ہیں جو، اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت قلوبہم ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. اذا جب آتا ہے تو وہ معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے، یعنی کہ ماضی سے نکال دیتا ہے. اب اذا الشمس کورت، کورت فعل مجہول ماضی کا ہے، جب سورج گہنا دیا جائے گا. تو اذا جو ہے، اذا کے اندر جب بھی اذا آتا ہے اس کے دو کام کرتا ہے. ایک اذا لکھ لیں آپ کے پاس، آئندہ کا آپ ترجمہ قرآن پڑھتے تو آپ پہ کام آئے گا. اذا جب کسی فعل سے پہلے آتا ہے تو دو کام کرتا ہے.
نمبر ایک، وہ معنی کو ماضی سے نکال دیتا ہے، حال یا مستقبل تک لے جاتا ہے۔ معنی کو ماضی سے نکال کے حال یا مستقبل پر لے جاتا ہے، چاہے فعل ماضی ہی لگاؤ۔ اور نمبر دو، معنی میں شرط کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے، جب ایسا ہوگا، اور معنی میں شرط کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری بات، جواب شرط کا تقاضا کرتا ہے۔ جواب شرط یعنی جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ٹھیک۔ اب یہاں ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے آگے جواب آ رہا ہے، کیا ہوتا ہے، جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وجلت قلوبہم۔ جملہ میں شرط کا مفہوم پیدا کرتا ہے، معنی کو ماضی سے نکال دیتا ہے، اور تقاضا کرتا ہے کہ اب جواب بھی دو اس کا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب ایسا ہو جائے فسبح بحمد ربک واستغفر، تو جب تو دو کام دیکھ لے، جب اللہ کی مدد آ جائے اور تو دیکھ لے کہ لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کر، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ تو اذا کے کیا معنی ہیں، معنی کو آگے لے جاتا ہے، شرط کا مفہوم ہوتا ہے۔ نمبر تین، جواب شرط کا تقاضا کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے اذا کھل گیا، جب بھی شرط کی بات ہوگی نا، اگر تو ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، شرط کبھی ماضی میں نہیں ہوتی۔ اذا، ہاں، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا جیسے ہلایا جاتا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ عربی میں ترجمہ کریں، ایک شخص نے ایک بڑے شیر کو قتل کیا، بڑا شیر، بالکل ٹھیک، قاتل رجل اسدًا کبیرًا۔ نمبر دو کیا ہے جی، ایک بڑا شیر قتل کیا گیا خود بخود، جی قتیلا، نائب الفاعل، اس لیے کہ صفت ہے، اس کی کیا ترکیب ہے، فعل، موصوف، صفت، مرکب توصیفی، نائب الفاعل۔ میں نے حامد کے لڑکے کو طلب کیا، میں نے حامد کے لڑکے کو طلب کیا، ہاں جی، طلبت ولد حامد، ٹھیک ہے، نسب بتا رہی ہے کہ اس بیچارے کو طلب کیا گیا ہے۔ اچھا، حامد کا لڑکا طلب کیا گیا، حامد کا لڑکا یعنی کہ حامد کے لڑکے کو طلب کیا گیا، ہاں، طلب ولد حامد، حامد نے محمود کو نیک گمان کیا، حسب حامد محمودً صالحًا۔ محمود کو نیک گمان کیا گیا، کل آپ لوگ تیاری کر کے آئیں ابواب ثلاثی مزید مجرد کا، اور اس کی ہم وہ جو ہے کچھ آپ سے وہ اس میں آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔